نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم تنوین کا قاعدہ کر رہے ہیں اور تنوین کے قاعدے میں ہم نے 2 زبر اور 2 زیر کی جو تختی ہے وہ کر لی ہے اور مشق بھی کر لی ہے۔ آج ہم آخری تختی جو ہے اس کی 2 پیش کی وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 پیش جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ 2 پیش میں نون تنوین کے تلفظ کی ادائیگی خوب واضح اور صاف اور بغیر لمبا کیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نون کو لمبا نہیں کیا، جو ہم نے زیر میں بھی کلیئر کیا تھا اور زبر میں بھی۔ را کے اوپر زبر اور پیش ہوں تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 زبر بھی ہوں تو بھی موٹا ہے، 2 پیش بھی ہوں تو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 2 پیش والے نون تنوین کی ادائیگی میں ہونٹ پیش کی طرح گول نہیں رہنے چاہیے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تختی میں اس پوائنٹ کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پر اس کی تختی دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ جو پوائنٹ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ 2 پیش والے نون تنوین کی ادائیگی میں ہونٹ جو ہے پیش کی طرح گول نہیں رہیں گے، کیونکہ جب آپ پیش کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نون پڑھیں گے تو ہونٹ گول نہیں ہوں گے، اور آپ نے اس کو سلو کر کے ذرا چیک کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کی شیپ کو غور کرنا ہے کہ آیا کیا ہم نے اسی طرح ادا کیا ہے یا نہیں۔ تو کیا ہے پہلا لفظ؟ شین 2 پیش شن۔ اب شو تک تو میرے ہونٹ جو ہیں وہ گول تھے، لیکن نون کی ادائیگی میں میرے ہونٹ جو ہیں وہ سٹریٹ ہو چکے تھے۔ شین 2 پیش شن، ثا 2 پیش سن، سین 2 پیش سن، صاد 2 پیش سن، خا 2 پیش خن، ہا 2 پیش ہن، حا 2 پیش حن، فا 2 پیش فن، غین 2 پیش غن، زا 2 پیش زن، ضاد 2 پیش ظن، یا 2 پیش ین، واو 2 پیش ون، ذال 2 پیش ظن، ضا 2 پیش ظن، لام 2 پیش لن، نون 2 پیش نن، عین 2 پیش عن، میم 2 پیش من، را 2 پیش رن، تا 2 پیش تن، کاف 2 پیش کن، قاف 2 پیش قن، طا 2 پیش طن، جیم 2 پیش جن، با 2 پیش بن، دال 2 پیش دن، حمزہ 2 پیش ان۔ اسی کے ساتھ 2 پیش کی مشق جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے وحیٌ، واو زبر ہا وح، واو کے اوپر زبر ہے، ہا جزم والا ہے تو ہا کیا ہے، واو کی زبر کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ واو زبر ہا وح، یا 2 پیش یون۔ اب اس کو روکیں گے تو کیا ہوگا، یا پہ جو ہے جزم لگ جائے گا، دونوں حرکات ختم ہو جائیں گی۔ ہا جو ہے آلریڈی جزم والا ہے تو واو کی زبر کے ساتھ یہ دونوں حروف پڑھے جائیں گے اور کیا ہوگا، وحیٌ وحی، وحیٌ وحی۔ یا جو ہے اس کی آواز رہے گی، ٹھیک ہے، نہ کلکلا ہوگا نہ لمبا ہوگا، لیکن آواز رہے گی، وحیٌ وحی۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بکمن، با پیش کاف بک، کاف جزم والا، با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، میم 2 پیش من، بک من بک، بک من بک، ٹھیک ہے، میم پیش ہا مح، سین زیر سین، نون 2 پیش نن، محسن محسن۔ ہونٹ جو ہے وہ گول رکھیں گے کیونکہ یہ پیش ہے، پیش کے اگر ہم مو کریں گے نا، ہونٹوں کو گلائی نہیں دیں گے تو یہ مجہول ادا ہوگا۔ کیسے؟ جیسے میں اگر ہونٹ گول نہیں کرتی، میم پیش ہا موہ، موہ، یہ موہ بن جائے گا، تو ہونٹوں کو گول کرنا اس میں لازم ہے، میم پیش ہا موہ، موہ۔ اسی لفظ کو پھر دیکھتے ہیں، میم پیش ہا موہ، موہ، ہونٹوں پہ تھوڑا سا زور لگے گا گلائی کرتے وقت، سین زیر سین، نون 2 پیش نن، محسن محسن۔ اس کے بعد ہے قتال، قاف موٹا ہے، قاف زیر قی، بڑی حرکات ہے جلدی چھوڑیں گے، قاف زیر قی، تا زبر الف تا، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہے، لمبا کریں گے، تا زبر الف تا، لام 2 پیش لن، قتال قتال،
الف خالی ہے تو مد ہے، حروف مد کے بعد والا حرف ساکن ہو تو 3 الف لمبا کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو وقف میں زیادہ لمبا کیا۔ اگلا لفظ ہے حمید، ہا زبر ہا پڑی حرکت ہے، میم زیر یا می، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مد ہے، اس کو ایک الف لمبا کریں گے، ایک مد لمبا کریں گے۔ حامی، دال دو پیش دن، حامید حامید، دال کو میں نے قلقلہ کیا ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب آپ وقف کرتے ہیں تو اس پر جزم لگتا ہے تو اس کو پھر ہلا کے پڑھا جاتا ہے، حامید حامید۔ اگلا لفظ ہے غفور، غائن جو ہے موٹا ہے، پڑی حرکت ہے، غائن زبر غا، پڑی حرکت لمبی نہیں کرتے، جھٹکا نہیں دیتے، مجہول نہیں پڑھتے۔ فا پیش وا فو، ٹھیک ہے، فو، آگے واو مد ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مد ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں۔ را دو پیش رن، غفور غفور، ٹھیک ہے۔ را وقف میں بھی موٹا آئے گا، کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر جب جزم لگے گا تو واو جو ہے وہ آلریڈی جزم والا ہے، تو ہم نے اس سے پیچھے والے جو حرف ہے اس کے سائن کو دیکھنا ہے، تو ہم نے پڑھا ہے را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر را ساکن ہے، یعنی اگر را پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو اس سے پچھلے حرف کے اوپر بھی اگر پیش اور زبر ہے اور آپ نے را کو اس سے ملانا ہے تو آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، اور اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو ملا کے آپ باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی را ساکنہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تب بھی را موٹا ہے، تو اس لیے غفور، یہ ہے را کا موٹی آواز، ٹھیک ہے، غفور غفور۔ اس کے بعد ہے تاریکن، تا بھی باریک ہے، را بھی باریک ہے، کاف بھی باریک لفظ ہے، یہ ٹوٹل باریک ہے۔ اور کیسی ادائیگی ہے؟ تا زبر الف تا، الف خالی اس سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، تا زبر الف تا، را زیر ری، یہاں زیر ہے تو را دیکھیں باریک پڑھا جا رہا ہے، را زیر ری، کاف دو پیش کن، تاریکن تاریک، کیونکہ کاف کے اوپر کی جو سائنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وقت میں جزم لگے گا تو را کی زیر کے ساتھ کاف پڑھا جائے گا، تاریکن تاریک، کلکلا نہیں ہے، بالکل باریک آواز ہے۔ اس کے بعد ہے خالقن، خا جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، خا زبر الف خا، لام زیر لی، لام باریک ہے، پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑیں گے، لام زیر لی۔ قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، قاف دو پیش قن، خالقن خالق، لق لق، کیونکہ یہاں میں نے قلقلہ کیا ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے وقف کی صورت میں، خالقن خالق۔ آخری لفظ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے، وَمَأٌ، وا جو ہے موٹے حروف اور نرم حرف میں سے ہے تو اس کو نرم بھی پڑھیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، اور بڑی حرکات کی وجہ سے جلدی بھی چھوڑیں گے۔ کیا ہے؟ وا زبر وا، میم ہونٹوں کی جانب سے پڑی حرکت جلدی چھوڑیں گے، میم زبر ما۔ آگے ہے الف، الف چونکہ اس کے اوپر حرکات ہیں تو اس کو الف نہیں پڑھا جاتا، بارہا میں بتا چکی ہوں، الف کے اوپر نیچے جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف قرآن میں ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ تو الف کے اوپر سائنز ہے حمزہ دو پیش ان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وقف کرنا ہے تو الف کے اوپر چینج آئے گا، کیسے؟ حمزہ ساکن جب بن جائے گا، یعنی وقف میں آپ حرکات ختم کریں گے تو جزم لگے گا، اس کو ساکن بھی بولتے ہیں نا، ساکنہ حرف۔ تو الف کے اوپر جب جزم لگے گا تو حمزہ ساکن بن جائے گا، تو حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، وَمَأٌ وَمَأ وَمَأٌ وَمَأ وَمَأٌ وَمَأ مَأ، یہ میں نے حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کے پڑھا ہے وقف کی صورت میں۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہماری تنوین کی بھی جو تختی ہے، مشق ہے، وہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے پڑی حرکات کے بعد تنوین بھی آپ کو کافی اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ نے اس کو بار بار دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کچھ بھی اس میں نہیں کرنا ہوتا، آپ بھی بہترین قرآن پڑھ سکتے ہیں اور آگے پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صرف کچھ عرصے کی محنت ہے، اور اگر آپ وہ محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی
قرآن کی راہیں آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی طرح نیا چیپٹر لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اگلا کون سا چیپٹر کریں گے۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔